ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جارج، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ جی بہت بڑھیا، بہت شکریہ مجھے لینے کا۔ غالب بھائی کیسے ہیں؟ زبردست۔ اچھا، کیا بات کریں گے آپ؟ اچھا، میں بس میرے دماغ میں بات آئی اس لیے میں آج آن لائن آیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک فنی سی سٹوری سناتا ہوں۔ میں پرسوں فیس بک براؤز کر رہا تھا اور وہاں پہ نا ایک لوکل چینل ہے، اتر پردیش کا چینل ہے شاید۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ہون کرنے سے اور دھوپ اگربتی جلانے سے نا آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ 1 ٹن گھی سے اگر آپ ہون کرتے ہیں تو اس سے 1 ٹن آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ اور میں اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے کہ ہے بھائی، مطلب برننگ کا پورا کانسیپٹ ہی کاربن اور آکسیجن کو ملا کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھی سے۔ اینی ویز، تو یہ فنی سی سٹوری تھی۔ نہیں مگر وہ بھی تو تو ہے نا، یہاں پہ اس بات سے کیا حیرانگی ہوگی؟ کیونکہ وہ تو اگلے یہ کہتے ہیں کہ گائے لیتی بھی اندر آکسیجن ہے اور باہر بھی آکسیجن ہی دیتی ہے، حالانکہ گایوں نے دنیا میں میتھین چھوڑ چھوڑ کے ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ کیٹل جتنی بھی ہے جو جی گھاس جی، پھوس اور کھانے والی ہے۔ پوری دنیا میں اتنے سارے لوگ جو خاص طور پہ جو انوائرمنٹلی کانشیس لوگ ہیں، وہ بیف کی کنزمپشن کم کرتے ہیں اسی ہاں لیے کہ اتنا زیادہ میتھین پیدا ہوتا ہے اور ڈیفارسٹیشن۔ چلے وہ ٹاپک پھر کبھی بات کریں گے۔ میں بس آپ سے کوئکلی ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ، اور یہ ایک میں پوڈ کاسٹ بھی سن رہا تھا اور ایک اور بندے کے ساتھ میری بات بھی ہو رہی تھی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ بلاسفمی کی امپورٹنس کتنی ہے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم پہ رنیسانس کی، اور جب پرنٹنگ پریس آئی اور لوگوں کی لٹریسی بڑھنی شروع ہوئی، لوگوں نے سائنٹیفک اپروچ لینی شروع کری، اور لوگوں نے جو ڈسکوریز ہوئی، جو نیچر کی فورسز ہیں اور جو ہماری بایولوجیکل میکنزمز ہیں ان کی ڈسکوری ہوئی، تو لوگوں نے یہ ریئلائز کرنا شروع کیا کہ بھگوان کی یا ایشور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیچرل فینومینا کو ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر میں اس بات پہ بھی غور کر رہا تھا کہ بہت ساری جو خاص طور پہ میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہے وہ اتنے سالوں تک رکی رہی بیکاز ریلیجن نے اس کو روک کے رکھا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پہ آسٹریلیا میں نے یہ بات نوٹس کری تھی کہ بہت سارے کیتھولک لوگ اور بہت سارے مسلم لوگ جو تھے وہ ویکسین لینے سے منع کر رہے تھے، پرائمریلی بیکاز آف دا ریلیجن۔ تو اس لیے جو میرا ماننا ہے، میرا جو اوپینین ہے کہ بلاسفمی کی وجہ سے جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا ہے، وہ بلاسفمی اور فری اسپیچ کو اسی لیے الاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میرا اوپینین تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی، بلاسفمی کی اجازت جو ہے نا، بیسیکلی ریلیجن کو کرٹیسائز کرنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ریلیجن کو کرٹیسائز نہیں کریں گے تو ریلیجن لوگوں کو پیچھے کھینچ کے رکھتا ہے۔ یہ دنیا کو پرانے وقت میں ریلیجن بیسیکلی ایک سٹیسس کا نام ہے کہ یہ سٹیٹک رکھتا ہے سوسائٹی کو۔ یہ اسلام دیکھیں، یہ آج بھی 1400 سال پرانا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کرسچنز بھی کرتے ہیں یہ چیز کہ یہ نہیں چاہتے آگے بڑھنا، یہ نہیں چاہتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ اب جیسے ایک سمپل سی بات ہے، بہت سی چیزیں ہیں اور جن کے اوپر نہیں، گن کلچر کے اوپر دیکھ لیں آپ، اور صرف یہی نہیں ہے، ہر ریلیجن میں وائلنس کا پوٹینشیل ہے۔ کرسچینٹی دیکھ لیں، جیزس کہتا ہے ایک گال پہ تھپڑ پڑے دوسرا بھی مار دو، اور ادھر چرچز جو ہیں وہ گنز کے حق میں، پادری جو ہیں وہ گنز کے لیے جو ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جتنے بھی پادری ہیں امریکہ کے، وہ سب کے سب پرو گنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، گورنمنٹ کی ٹرنی کے خلاف جی ہمیں گنز چاہیے۔ کیوں؟ ان کو یہ اصل میں اندر سے یہ پتا ہے کہ کسی وقت ہمیں کرسچینٹی کو ڈکٹیٹرشپ ہے اندر ان کرسچنز کے بھی، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی موقع آئے کہ ہم بائی فورس امریکہ پہ قبضہ کر لیں۔ لٹرلی جو پادری ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، لٹرلی یہ سوچتے ہیں، بالکل وہ یہ سوچتے ہیں 100%۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا وہ ٹرمپ یہ کام کر لے۔
اور یہی چیزیں ہر جگہ یہی سوچتے ہیں. ابھی عمران خان جو ہے ٹرنی, اس کا بھی وہ بھی ایک ڈکٹیٹر ٹائپ کا بندہ ہے. ابھی دھرنا دینے گئے تھے تو اسلحہ لے کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اور خود ہی کہتا ہے جی مجھے پتا تھا یہ اسلحہ لے کے آئے ہیں, تو میں ڈر رہا تھا کہ خون خرابہ نہ ہو جائے. تو بھائی کیوں لے کے آئے تھے اسلحہ صاحب؟ نہیں, انہیں منع کرنا تھا آپ نے کہ اسلحہ نہ لے کے جاؤ. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. ان کو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فائنل چیز ہے, اس میں کوئی نہیں ہو سکتی. موریلٹی آپ نے جب خدا کو بارٹر کر دی ہے, اس کو دے دیا کہ وہ کنٹرول میں ہے اس کا, تو آپ ابھی آج کے وقت کے مطابق اپنا ڈیسیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ کر ہی نہیں پائیں گے کبھی بھی. آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے کہ وہ جی ہم نے تو خدا کو جتانا ہے اس لیے ہمیں گنز چاہیے, ہم نے تو جی اپنے کرسچنز کی آبادی بڑھانی ہے اس لیے کانٹراسیپٹیو نہیں یوز کریں گے, کیونکہ جی ہم تو جی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کرسچینٹی کے خلاف جا کے اپنی سیکشول لائف کو انجوائے کریں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی جو ہے ابارشن پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اصل میں انڈر لائنگ ریلیجس وجہ ہے. کیونکہ میں تو ان پادریوں کے دماغ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں اندر سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی گناہ کرے اگر اس کو ایک لیجٹمیٹ چائلڈ اس کی سزا کے طور پہ اس کو ملتا ہے تو اچھی بات ہے. سیڈسٹ بیہیویئر ہے ہر چیز کے بارے میں, یہ ان کا مین. اور میں جب کبھی اپنے فیملی ممبر سے یا کسی دوسرے دوستوں سے بات بھی کرتا ہوں, دیکھیں میں ایک انڈین ہوں, میں اپنے کلچر میں پرائڈ فیل کرتا ہوں, میرا کلچر اتنا پرانا کلچر ہے, لیکن اس کا بیگیج لے کے چل کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, ہم نے آیورویدا میں یہ کچھ اچیو کیا تھا, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ اگر ہم نے اس زمانے میں پلین بنا لیے تھے, ہمارے پاس وائی فائی انٹرنیٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ بیکاز وہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر میں ایسے بیہیویئر کو یا ایسے اوپینینس کو چیلنج کرتا ہوں اور میں اپنے پاس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہوں اور میں اس سے سیکھ لینے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں آگے بڑھوں گا. اور سب سے بڑھیا اگزامپل جو ہمیشہ میں لوگوں کو دیتا ہوں, اور موسٹلی میرے جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ایک بہت ہی بڑی ریمپینٹ بیماری جس کا نام پولیو ہے, وہ کیوں ختم ہوئی؟ وہ ویکسین کی وجہ سے ختم ہوئی. اسمال پاکس آج انڈیا میں بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, وہ ویکسین کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا آیورویدا اس ٹائم پہ بہت اچھا تھا, آئی اگری, ویل اینڈ فائن, لیکن وہ آج کے دور میں آج کی پاپولیشن کے حساب سے, آج کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے وہ پورا نہیں پڑتا. تو ویسٹرن میڈیسن کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں ہے سر, آپ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھیں, لوگوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. چلیں ٹھیک ہے, اور کو بات کریں گے آپ؟ نہیں بس بہت تھینک یو غالب بھائی, بیسٹ آف لک, اور میں آپ سے نیکسٹ ٹائم بات کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو جارج آرویل, تھینک یو فار کمنگ, اوکے بائے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.